بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن گھروں میں درود شریف کی آواز گونجتی ہے وہ گھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت نہ صرف دنیا میں سکون دیتی ہے بلکہ آخرت میں بلند درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا ہر لفظ کے ساتھ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ جو شخص قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اس کی زندگی میں برکت اور دل میں اطمینان اتر آتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ انسان کی اصل طاقت یہ نہیں کہ وہ دنیا کے ہر شخص کو اپنے قابو میں کر لے، بلکہ اصل طاقت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے اور خواہشات کو قابو میں رکھے، کیونکہ اللہ نے سب سے بڑی جیت اپنے نفس پر قابو پانے کو قرار دیا ہے۔ صحت اور خوشی انسان کی اصل خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ جو شخص اپنے سکون کو دوسروں کے رویوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی مطمئن نہیں رہتا۔ اصل طاقت اپنے اندر سکون پیدا کرنے میں ہے۔ برا وقت برے لوگوں سے بہتر ہے، کیونکہ برا وقت سبق دے کر چلا جاتا ہے لیکن برے لوگ سکون چھین لیتے ہیں۔ اصل سمجھداری یہ نہیں کہ آپ ہر بحث جیت جائیں، اصل سمجھداری یہ ہے کہ آپ غیر ضروری بحث کو نظر انداز کر کے اپنا سکون بچا لیں۔ لوگ آپ کو نہیں بلکہ آپ کا رویہ یاد رکھتے ہیں، اس لیے رویہ ہمیشہ اچھا رکھیں تاکہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ جو شخص اپنی خوشی دوسروں میں بانٹنا جانتا ہے وہ کبھی اداس نہیں رہتا، کیونکہ بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنا ایسا سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی اسے جینے کے انداز میں ہے، شکایتوں میں نہیں۔ مثبت رویہ ہی اصل خوبصورتی ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہ جانا سب سے بڑا جواب ہوتا ہے، کیونکہ خاموشی وہ آئینہ ہے جس میں دوسرا اپنی حقیقت دیکھ لیتا ہے۔ جو رشتے بار بار آپ کے دل کو پریشان کریں ان سے فاصلے اختیار کر لینا دشمنی نہیں بلکہ خود کی حفاظت ہے۔ انسان کی اصل عظمت یہ ہے کہ وہ غصے کے وقت بھی اپنے اخلاق کو نہ گرنے دے۔ جو لوگ ہر وقت دوسروں میں نقص ڈھونڈتے ہیں دراصل وہ اپنے دل کا بوجھ دوسروں پر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ رشتے الفاظ سے نہیں بلکہ رویوں سے ٹوٹتے اور جوڑتے ہیں۔ جو اپنی عزت نفس کو سنبھالنا جانتا ہے دنیا کی تلخیوں سے کبھی ٹوٹتا نہیں۔ انسان کی اصل طاقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی بجائے اپنے نفس اور اپنے غصے پر قابو پالے، کیونکہ دوسروں کو جیتنا آسان ہے مگر اپنے آپ کو جیتنا سب سے مشکل ہے۔ وہ رشتے جو بار بار آپ کی برداشت کو آزمانے لگے وہاں زیادہ بولنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا سب سے بڑی حکمت ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک لمحے کی خاموشی کئی بڑے طوفانوں کو روک دیتی ہے۔ سکون اس وقت ملتا ہے جب آپ دوسروں کی سوچ اور رویے کو بدلنے کی کوشش ترک کر دیں اور اپنی سوچ کو مضبوط بنا لیں، کیونکہ دوسروں کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں لیکن خود کو بدلنا ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اصل عزت وہ ہے جو دل میں ہو، ورنہ زبان پر کی جانے والی تعریف اور پیٹھ پیچھے کی جانے والی نفرت صرف ایک دھوکہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ دل کی عزت کمانے کی کوشش کریں نہ کہ زبان کی خوشامد۔ کبھی کبھی رشتوں میں وقتی دوری ہی وہ واحد ذریعہ ہوتی ہے جو انہیں ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے، کیونکہ فاصلے دلوں کو قریب کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ جو شخص معاف کرنا سیکھ لیتا ہے وہ دراصل اپنے دل کو روز نئی روشنی دیتا ہے، کیونکہ معافی دوسروں کو نہیں بلکہ سب سے پہلے انسان کو خود کو سکون عطا کرتی ہے۔ انسان کی اصل اچھائی اس کے چہرے کی خوبصورتی میں نہیں بلکہ اس کے رویے کی نرمی اور سچائی میں چھپی ہوتی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ چہرے کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے لیکن اچھا رویہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جو لوگ بار بار آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے سامنے مضبوطی اور وقار کے ساتھ کھڑا رہنا ہی سب سے بڑا جواب ہے، کیونکہ کامیابی سے بڑھ کر کوئی انتقام نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی رشتوں کی تلخیوں کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر صبر کرنے والا شخص اللہ کی مدد اور سکون کا حقدار بن جاتا ہے، کیونکہ صبر کے بعد اللہ ہمیشہ دلوں کو روشنی اور سکون عطا کرتا ہے۔ جب انسان دوسروں کی باتوں سے پریشان ہونا چھوڑ دیتا ہے
اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی آزمائشیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل سکون اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ جو رشتے بار بار آپ کی بے عزتی کرتے ہیں ان سے وقتی دوری اختیار کرنا گناہ نہیں بلکہ اپنی روح کی حفاظت ہے، اور اللہ بھی اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنے دل کو نفرت اور کینہ سے پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ اصل عزت وہ نہیں جو لوگ آپ کو زبان سے دیں، بلکہ وہ ہے جو اللہ آپ کو دلوں میں عطا کرے، کیونکہ دنیا کی عزت وقتی ہے لیکن اللہ کی عطا کردہ عزت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ انسان کا اصل خوبصورتی نہ اس کے لباس میں ہے اور نہ اس کی شکل میں، بلکہ اس کے اخلاق اور نرم دلی میں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جو لوگ بار بار آپ کو تکلیف دیتے ہیں ان کے سامنے صبر کے ساتھ ڈٹ جانا ہی اصل بہادری ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی خاص مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ اصل سکون اس وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان اپنے دل کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دے، کیونکہ جب دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو دنیا کی سختیاں بھی نرم لگنے لگتی ہے۔ انسان کی اصل عظمت یہ نہیں کہ لوگ اس کے نام کے چرچے کریں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی خاموش نیکیوں کے ذریعے اللہ کے نزدیک مقام حاصل کر لے، کیونکہ اللہ کے نزدیک چھپی ہوئی نیکی سب سے قیمتی ہے۔ جس کام میں دل لگے وہی کام کریں، تبھی آپ کو حقیقی خوشی ملے گی۔ دل کی رضا ہی اصل کامیابی ہے۔ اپنی اصلاح کرنا دنیا کا سب سے مشکل عمل ہے، لیکن دوسروں پر تنقید کرنا سب سے آسان۔ کامیاب وہی ہے جو اپنی غلطیوں کو پہچان کر خود کو بدل لے، جس نے خود کو آپ کے سپرد کر دیا۔ اس کے ساتھ غداری سب سے بڑی بددیانتی ہے۔ اعتماد توڑنا انسانیت کو توڑنے کے مترادف ہے۔ وقت ضائع کرنے والے لوگ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ منزل ہمیشہ انہی کو ملتی ہے جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ جو انسان اپنی شکست قبول کر کے دوبارہ کھڑا ہو جائے وہی سب سے کامیاب انسان ہے۔ اصل بہادری ہار کے بعد اٹھنے میں ہے۔ کبھی کبھی خدا ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں وہ دیا جائے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے لیکن رب بہتر جانتا ہے۔ اپنے دل میں جگہ صرف ان لوگوں کے لیے بنائیں جو آپ کی قدر کرتے ہیں، نہ کہ ان کے لیے جو صرف فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو صرف سچ بولیں، کیونکہ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے مگر نجات دلانے والا ہے۔ اپنے حق کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوں، چاہے اب کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں۔ کمزور وہ ہے جو خاموش رہتا ہے، اور بہادر وہ ہے جو حق کے لیے لڑتا ہے۔ بہادر انسان وہ ہے جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرے، اور صبر سب سے بڑی طاقت ہے جو دشمن کو بھی لاجواب کر دیتی ہے۔ تعریف ایک ایسا دھوکہ ہے جو مطلب نکلنے تک ساتھ رہتی ہے اور مطلب ختم ہوتے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، انہیں لفظوں سے نہیں بلکہ اعمال سے سنوارا جاتا ہے۔ محبت وہ نہیں جو صرف زبان سے کہی جائے، بلکہ محبت وہ ہے جو عمل سے دکھائی دے۔ اصل محبت وہ ہے جو آپ کو بہتر انسان بنائے، نہ کہ صرف چند لمحوں کی خوشی دے۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، مگر ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ ایک سمجھدار انسان اپنے دشمن کو شکست دینے کے لیے دو ہتھیار کا استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1، خاموشی۔ وہ اپنی باتوں کی بجائے اپنے عمل سے جواب دیتا ہے اور اپنی کامیابی کو دشمن کے سامنے دلیل بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، مضبوطی اور کامیابی۔ وہ اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر اتنا بلند مقام حاصل کرتا ہے کہ دشمن خود شرمندہ ہو جائے۔ اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ دونوں ہی ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسروں سے مدد مانگنے سے ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے مگر عزت کم ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے دراصل وہی سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ جو لوگ اپنی اولاد کو رشوت اور حرام کی کمائی پر پالتے ہیں ان کی اولاد عام طور پر بدتمیز اور بے ادب نکلتی ہے۔ بار بار جھوٹ بولنے سے جھوٹ کبھی سچ نہیں بن سکتا، کیونکہ جھوٹ وقتی سہارا ہے اور سچ ہمیشہ کے لیے سہارا ہے۔ سکون بھری نیند قدرت کا سب سے بہترین تحفہ ہے۔
یہ وہ دولت ہے جو دنیا کی کسی قیمت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ شیشہ کمزور ضرور ہے مگر حقیقت دکھانے سے نہیں گھبراتا۔ اسی طرح سچ بھی نازک لگتا ہے مگر حقیقت ہمیشہ سامنے لاتا ہے۔ کوئی بھی شخص عقل مند پیدا نہیں ہوتا۔ عقل تجربے اور سبق سیکھنے سے آتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ بعض فیصلے وقت کرتا ہے اور وہی فیصلے سب سے بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ مشکل وقت ہمیشہ عارضی ہوتا ہے لیکن اس کا دیا ہوا سبق ہمیشہ کے لیے ساتھ رہتا ہے۔ اپنی خاموشیوں کو طاقت بنائیں، کیونکہ شور ہمیشہ کمزور لوگ مچاتے ہیں، جبکہ خاموشی مضبوط کردار کی نشانی ہے۔ لوگ آپ کو نہیں بلکہ آپ کا رویہ یاد رکھتے ہیں، اس لیے رویہ ہمیشہ اچھا رکھیں تاکہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ جو شخص اپنی خوشی دوسروں میں بانٹنا جانتا ہے وہ کبھی اداس نہیں رہتا، کیونکہ بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں۔ لوگ تب بدلتے ہیں جب وہ خود کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسروں کی نصیحت تب تک اثر نہیں کرتی جب تک انسان خود نہ چاہے۔ دوسروں کے ساتھ وقت ضائع نہ کریں کیونکہ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کو دوسروں کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ اصل منظوری صرف اپنے ضمیر اور رب کی ہوتی ہے۔ اپنے ماضی کو حال پر قابو نہ پانے دیں، ورنہ مستقبل کے خواب دھندلا جائیں گے۔ ماضی سبق ہوتا ہے، قید نہیں۔ محنت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتا، چاہے وقت کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ زندگی کی مشکلوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، بلکہ تجربات سے خود استاد بن جاتا ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بننا سیکھو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتیں چھوٹی اینٹوں سے بنتی ہیں۔ نیکی کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے کیونکہ خوشی اچھائی کا بدلہ ہوتی ہے۔ ایسا دھوکہ جو سب کے سامنے دیا جائے اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ زندگی کی ہر جنگ جیت سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی اپنا دشمنوں کی صف میں نہ کھڑا ہو۔ جو شخص اپنی ضد نہیں چھوڑتا اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ لچک انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ انسان جس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ اسی حال میں رہتا ہے۔ سوچ مثبت ہو تو زندگی بھی روشن ہو جاتی ہے۔ تنقید کو قبول کریں کیونکہ یہ اصلاح کا ذریعہ ہے، لیکن بے عزتی کو کبھی قبول نہ کریں کیونکہ یہ عزت نفس کے خلاف ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، لیکن اخلاق کی کمی کو دنیا کی کوئی خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھی دوسروں کی تلخیوں کا جواب خاموشی اور دعا سے دینا سب سے بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ دعا وہ طاقت ہے جو تقدیر بھی بدل دیتی ہے اور دل کے بوجھ کو بھی ہلکا کر دیتی ہے۔ اصل سکون دنیا کو خوش کرنے میں نہیں بلکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے میں ہے، کیونکہ جب انسان اپنے ضمیر سے مطمئن ہوتا ہے تو دنیا کی ناپسندیدگی بھی اس کے سکون کو چھین نہیں سکتی۔ جو انسان دوسروں کی سختی اور تلخی کے باوجود نرمی اور برداشت کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ دراصل اپنی عظمت اور بلندی کا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ نرمی کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی معراج ہے۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ عظیم انسان اپنی توجہ لوگوں کی تنقید پر نہیں بلکہ اپنے مقصد پر رکھتے ہیں۔ بہو اور داماد اور خربوزے کا آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے نکلیں گے۔ رشتے وقت کے ساتھ اپنی حقیقت ظاہر کرتے ہیں، اس لیے صبر اور حکمت کے ساتھ نبھانے چاہیے۔ اگر اپنے ہی رشتے دار اور گھر والے روز روز کے جھگڑوں اور تلخیوں سے زندگی کو مشکل بنا دیں اور جینا محال کر دیں تو ان سے نمٹنے کے لیے حکمت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں 7 مؤثر طریقے بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، اپنے غصے پر قابو رکھیں اور جوابی عمل میں تلخ کلامی نہ کریں۔ جب دونوں طرف غصہ ہو تو بات بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر ایک شخص صبر کرے تو ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، خاموشی کو اپنی ڈھال بنائیں۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، اکثر وقت خاموشی سب سے بڑی حکمت ثابت ہوتی ہے اور دوسرا خود شرمندہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بات کو سلجھانے کے لیے نرم لہجہ اختیار کریں۔ کبھی کبھی سخت دل کو بھی نرمی سے قابو کیا جا سکتا ہے اور نرمی کئی بڑے مسائل کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 4، بیجا بحث اور فضول گفتگو سے بچیں۔ بعض اوقات لوگ صرف جھگڑا کرنے کے لیے بات بڑھاتے ہیں، ایسے وقت میں الجھنے کی بجائے کنارہ کشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ نمبر 5،
ان کے رویے کے جواب میں اپنی عزت نفس کو برقرار رکھیں، نہ جھکیں اور نہ ہی حد سے زیادہ سختی کریں، بلکہ متوازن رویہ اپنائیں تاکہ وہ آپ کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ نمبر 6، اپنی توجہ مثبت کاموں کی طرف بڑھائیں۔ کتاب پڑھیں اور نماز، ذکر اور کوئی ایسا کام کریں جس سے ذہن سکون میں آ جائے تاکہ ان کے رویے سے آپ کا اندرونی سکون برباد نہ ہو۔ نمبر 7، اگر حالات بہت بگڑ جائیں اور برداشت سے باہر ہو جائیں تو وقتی فاصلہ اختیار کریں۔ ایک دوسرے سے کچھ وقت دور رہنا کئی بار تعلقات کو بہتر بنا دیتا ہے اور دلوں میں ٹھہراؤ لے آتا ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ اپنی امیدوں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ وہ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ دعا وہ روشنی ہے جو دل کی تاریکی کو مٹا دیتی ہے اور انسان کو زندگی کے ہر طوفان میں حوصلے فراہم کرتی ہے۔ جس دل میں دعا کی طاقت ہو وہاں مایوسی کا سایہ نہیں ٹھہرتا، کیونکہ دعا اللہ کی مدد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں ضرور سوچئے گا جن کی اب شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہی ہوتے ہیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما اور ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہر پریشانی اور مشکلات دور فرما دے اور ہم سے راضی ہو جا اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے راستے آسان فرما اور ہماری من کی مرادیں پوری فرما۔ آمین سم آمین۔